دولت سلجوقیہ کے پہلے فرما رواں ملک شاہ سلجوقی، جنہیں بجا طور پر سلجوقی عہد کا سب سے درخشاں ستارہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کا دور حکومت سلجوقیوں کا دور عروج تھا۔ آپ کی وسیع و عریض اسلامی حکومت ترکستان کے آخری شہر کاشغر سے بیت المقدس تک اور اناطولیہ سے لے کر بحر خنزر یا بحر کسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس مملکت میں ترکستان، ماوراء النہر، خوارزم، داہستان، خراسان، کھائستان، مکران، کرمان، کردستان، موجودہ ترکی کا بڑا حصہ، شام، عراق، کویت، عمان اور حجاز کے علاقے شامل تھے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا، اور آج ہم آپ کو دولت سلجوقیہ کے اسی فرما رواں کی داستان دکھانے جا رہے ہیں۔ ملک شاہ سلجوقی 16 اگست 1055 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام الپ ارسلان تھا، جو سلجوقی عہد کے دوسرے فرما رواں تھے۔ ملک شاہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ آپ کی پیدائش ہوئی تو تغرل بیگ محمد حکمران تھے۔ تغرل بیگ ملک شاہ کے دادا چغری بیگ کے سگے بھائی تھے۔ اس وقت تغرل بیگ نے چغری بیگ کو جیوان سے نیشاپور کے وسیع علاقے کی حکمرانی سونپ رکھی تھی۔ الپ ارسلان چغری بیگ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ چغری بیگ کا انتقال 30 اگست 1059 عیسوی کو ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد تغرل بیگ نے الپ ارسلان کو خراسان کا گورنر بنا دیا۔ اس وقت ننھے ملک شاہ کی عمر 4 سال تھی۔ الپ ارسلان نے اپنے پیارے بیٹے کے لیے اس قابل اور تجربہ کار شخصیت کا انتخاب کیا جس کے سامنے وہ خود بھی زانوئے تلمذہ کر چکے تھے، یعنی عہد سلجوقی کے نامور وزیر نظام الملک طوسی۔ یہ حقیقت ہے کہ سلجوقی دور کو عروج پہنچانے میں نظام الملک طوسی کا نہایت اہم کردار ہے۔ ملک شاہ نے نہ صرف نظام الملک طوسی بلکہ دیگر بلند پایہ علماء کرام سے بھی تربیت پائی اور بہت جلد عربی، فارسی اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ نظام الملک طوسی نے دینی و دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ملک شاہ کو فنون عرب سے بھی آراستہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ چنانچہ صرف 10 سال کی عمر میں ملک شاہ کو شہ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی پر دسترس حاصل ہو چکا تھا۔ ملک شاہ کی تربیت کا سلسلہ آنے والے برسوں میں جاری رہا۔ انہیں اپنے والد الپ ارسلان کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کا موقع دیا گیا۔ جنوری 1063 عیسوی میں پوری سلجوقی مملکت کے حکمران بن گئے۔ ربیع الاول 454 ہجری میں الپ ارسلان جہاد کی غرض سے روم کی سمت روانہ ہوئے۔ اس مہم میں ملک شاہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ نیچوان پہنچ کر الپ ارسلان مسیحی آرمینیا پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے اور ملک شاہ کو انجاز یعنی جارجیا کی سمت روانہ کیا، جہاں مسیحی حکمران تھے۔ نظام الملک بھی ان کے ساتھ تھے۔ ملک شاہ نے کم عمری کے باوجود زبردست کارنامے انجام دیے۔ ان کی ایک کامیابی کا ذکر تاریخی کتب میں خاص طور پر کیا جاتا ہے، اور وہ قلعہ مریم مقدس کی تسخیر ہے۔ یہ نہایت مضبوط قلعہ تھا۔ اس کے چاروں طرف وسیع اور گہری خندق تھی جس میں پانی بھرا تھا۔ سلجوقی فوج نے کشتیوں کے ذریعے اس خندق کو عبور کر لیا اور قلعے پر ٹوٹ پڑی۔ بڑی زبردست لڑائی ہوئی۔ مسیحی سپاہ اپنی جگہ مضبوطی سے جمی رہی۔ اس موقع پر قدرت کی مدد پہنچی اور شدید آندھی آ گئی۔ پھر زلزلہ آیا اور اس کی وجہ سے قلعے کی فصیل کا مشرقی حصہ منہدم ہو گیا۔ آندھی کا زور ٹوٹتے ہی مسلم فوج فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہو گئی اور قلعے پر قبضہ ہو گیا۔ اس مہم کے بعد ملک شاہ اپنے والد کے ساتھ مسیحی آرمینیا کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اور کئی معرکوں میں آپ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ 23 نومبر 1072 عیسوی کو الپ ارسلان کی شہادت کے بعد
حکومت کی بھاگ دوڑ ملک شاہ کے کندھوں پر ڈالا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ مملکت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد انہیں سلطان العادل، جلال الدولہ اور ابو الفاتح کے القاب دیے گئے۔ ملک شاہ کے والد الپ ارسلان نے قبل از اپنی زندگی میں ملازکرت کی جنگ میں کیسر روم رومانس دیوجانس کو شکست فاش دی تھی، جس کے بعد رومانس ان کا مدعی اور فرما رواں بن گیا۔ لیکن رومی پادریوں نے مشہور کر دیا کہ رومانس بادشاہت کے لائق نہیں ہے، اس لیے رومی سلطنت پر میکائیل ہفتم نے قبضہ کر لیا اور کیسر روم کے اعزاز میکائیل کے پاس آ گئے۔ ملک شاہ کے حکمران بننے کے بعد میکائیل نے سرکشی دکھانا شروع کر دی۔ اس نے فوج تیار کی اور ایران میں داخل ہو گیا۔ ملک شاہ کو دشمن کی یلغار کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے فوری طور پر جہاد کا حکم جاری کر دیا۔ بجلی کی سی پھرتی سے فوج تیار کی اور رومی لشکر کے مقابلے پہنچے۔ یہ فاصلہ انہوں نے چند دنوں میں طے کیا۔ عام حالات میں یہ سفر ہفتوں میں مکمل ہوتا تھا۔ کیسر کو تو توقع بھی نہ تھی کہ اسلامی لشکر اتنی جلدی مقابلے کے لیے آ پہنچے گا۔ وہ مسلمانوں کی شجاعت سے بڑا مرعوب ہوا۔ اس نے اطاعت کی باتیں شروع کر دیں، ملک شاہ کی تمام شرائط تسلیم کر لیں اور اپنی فوج سمیت واپس چلا گیا۔ سلجوقی حکمرانوں کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے خلافت کے احترام کو قائم رکھا اور برسر اقتدار آنے کے بعد ہمیشہ مسلمانوں کے خلیفہ سے اپنے اقتدار کی سند حاصل کی۔ ملک شاہ نے بھی اکتوبر 1063 عیسوی میں ایک سفارت بغداد روانہ کیا جس نے خلیفہ سے ملاقات کی۔ ایک شاندار تقریب میں خلیفہ نے ملک شاہ سلجوقی کی حکومت کو سند عطا کی اور ملک شاہ کو یمین امیر المومنین کا لقب دیا۔ اس کے بعد بغداد، عراق، عرب و حجم، ایران ماور النہر، شام، حرمین اور بیت المقدس میں ملک شاہ کا نام بھی جمعے کے خطبوں میں شامل کر دیا گیا۔ ایک 1074 عیسوی میں ملک شاہ نے سمرقند اور ترمز پر اپنا اقتدار بحال کیا۔ آپ کے والد الپ ارسلان کے دور میں ان کے ایک جنرل اتسس بن نوک نے شام اور فلسطین کے بیشتر علاقے فتح کر لیے۔ ملک شاہ کے حکمران بننے کے بعد اپریل 1075 میں اتسس نے دمشق کو بھی تسخیر کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ مارچ 1076 میں اتسس نے ایک بار پھر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ 2 یا 3 ماہ بعد شہر والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور دمشق میں بھی خلیفہ متدی عباسی کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ بعد میں ملک شاہ کے حکم پر تاج الدولہ تش بن الپ ارسلان کو شام کا والی مقرر کر دیا گیا۔ بعد کے برسوں میں ملک شاہ نے سمرقند کی بغاوت کو ختم کیا، موصول فتح کیا اور دیگر کچھ شورشوں کا خاتمہ کیا۔ 1077 عیسوی میں ملک شاہ کے چچا سلیمان نے انطاکیہ کو تسخیر کیا، جہاں مسیحی بادشاہ فردورس حکمران تھا۔ اس کے بعد ملک شاہ کے ایک امیر فخر الدولہ نے میافار کین اور جزیرہ ابن عمر پر قبضہ کر لیا۔ پھر ملک شاہ خود ایک فوج لے کر حلب فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہران کے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد الرہا، قلعہ جعبر، منبج فتح ہوئے۔ پھر حلب بھی آسانی سے تسخیر ہو گیا۔ شیزر اور دیگر قلعوں کے والیوں نے آ کر خود اطاعت کا اظہار کیا۔ مارچ 1087 عیسوی میں ملک شاہ نے پہلی بار بغداد جا کر خلیفہ المقتدی بامر اللہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے خلیفہ کا بڑا احترام کیا۔ قیام بغداد کے دوران ملک شاہ حضرت امام موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزاروں پر گئے اور فاتحہ پڑھی۔ 1099 عیسوی میں ملک شاہ نے سمرقند میں اٹھنے والی تیسری بغاوت کا خاتمہ کیا۔
سمرقند جاتے ہوئے راستے کے شہر بھی فتح ہو گئے، ان میں بخارا کا عظیم شہر بھی شامل تھا۔ اس کے بعد کاشغر والے مطیع ہو گئے۔ 1092 عیسوی میں حمص فرقہ افامیہ کی تسخیر کے بعد ملک شاہ کی فوج طرابلس الشام کی طرف بڑھی اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اسی اثنا میں ایک فرقے کا ظہور ہوا جو باطنی فرقہ کہلاتا تھا۔ اس فرقے نے بہت طاقت حاصل کر لی اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ ملک شاہ نے اس فرقے کا اشتعال کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں۔ اس فرقے کو حشیشنز یا انگلش میں اسیسنز بھی کہتے ہیں۔ اس فرقے کی بنیاد رکھنے والے کا نام حسن ابن صبا تھا۔ ملک شاہ اور اسیسنز کے بیچ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس فرقے کے لوگ باقاعدہ جنگ کی صورت میں یا گروپوں کی صورت میں نہیں آتے تھے۔ یہ 1 یا 4-5 جن آتے تھے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے تھے اور انہیں قتل کر دیتے تھے، اور اگر کوئی باقاعدہ جنگ ہوئی بھی ہو تو اس کی تفصیلات زیادہ موجود نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی۔ تو بہرحال ہم اپنی داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 6 نومبر 1092 عیسوی کو ملک شاہ شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ بغداد اور تقریت کے درمیان شکار کھیلتے ہوئے انہیں شدید بخار آ گیا۔ کہتے ہیں انہیں ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ انہیں بغداد لا کر علاج کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن 18 نومبر 1092 عیسوی کو یہ عظیم اور لائق حکمران اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ ان کی عمر 38 سال اور چند ماہ تھی۔ انہوں نے 20 سال حکومت کی۔ ملک شاہ نے 3 یا 4 شادیاں کی۔ ان کی وفات کے وقت ان کے 4 بیٹے برقیارق، محمد، سنجر اور محمود موجود تھے۔ ان میں سے سنجر نے بعد میں زمان حکومت سنبھال لی۔ ملک شاہ کی ایک صاحبزادی کی شادی عباسی خلیفہ المقتدی بامر اللہ سے ہوئی تھی۔ ملک شاہ کو ملک العادل کا خطاب بھی دیا گیا جو ان کی عدل و انصاف سے بھرپور دور حکومت کا آئینہ دار ہے۔ ملک شاہ صاحب علم حکمران تھے، اچھا علمی اور ادبی ذوق رکھتے تھے۔ علماء کرام اور علم پرور شخصیات کی بڑی قدر کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق ملک شاہ کو عربی اور فارسی نظم و نثر پر کمال کی قدرت حاصل تھی۔ وہ اچھے شاعر تھے۔ 100 اتفاق سے ان کا سارا کلام زمانے کے نشیب و فراز کی نظر ہو گیا۔ ملک شاہ نے ایک سفر نامہ بھی لکھا جو رسالہ ملک شاہی کہلاتا ہے۔ وہ فن خطاطی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے عہد میں فارسی اور عربی علم و ادب کو فروغ دینے کی بڑی کوشش کی۔ ان کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ان کے دور حکومت میں عالمگیر شہرت کی حامل کئی کتب تصنیف کی گئیں۔ ان کتابوں میں نظام الملک طوسی کی سیاسی نامہ، ابو روح محمد بن منصور درجانی کی نور العین اور اس جیسی کئی کتابیں شامل ہیں۔ ملک شاہ سلجوقی کی علم دوستی اور علم نوازی کا یہ نتیجہ نکلا کہ کل عالم اسلام کی اہل علم شخصیات اور ماہرین فن سمٹ کر سلجوقی دارالحکومت میں جمع ہو گئے۔ ملک شاہ بھی ان تمام اہل علم کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اگر آپ کو سلجوقی سلطنت کے درخشاں ستارے کی داستان اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔